درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے، توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ حدید سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے، جہاں جہاں بھی آپ تشریف فرما ہیں، جو ارسال کروں وصول کرنا ہے، ہر لفظ صفحہ دل پہ لکھنا ہے، بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں ہے۔ ارشاد ہے سابقو الی مغفرۃ و جنۃ من ربکم ارضها کارض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے نا تاریخ؟ فرمایا اے اولاد آدم، سابقو، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ کس طرف پالنے والے؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف، و جنت، اور جنت کی طرف، ارضها کارض السماء والارض، اس جنت کی طرف جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اب جو حلالی موالی بیٹھا ہے ایک لمحہ دیکھے میری طرف، نقوی صاحب پڑھ سورہ حدید سے رہا ہوں، طبیعت میں جس کے اجلت ہے وہ قرآن ممبر پہ لے آئے۔ پالنے والے یہ جنت ہے کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے، روزے داروں کے لیے، حاجیوں کے لیے، اعمال والوں کے لیے۔ فرمایا اعدت للذین آمنوا، یہ جنت تیار ہو چکی ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو العظمت غور فرمایا آپ نے یا نہیں؟ ہاں، نمازیں پڑھو حکم خدا ہے، روزے رکھو امر الہی ہے، اعمال کرو مشیت کبریائی ہے، لیکن یہ جنت کی قیمت نہیں۔ اگر جنت کی قیمت نمازیں ہوتی تو نمازی نمازوں سمیت جل نہ رہے ہوتے۔ جی، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت ابھی بنے گی نہیں، اعدت آمادہ ہے، تیار کر دی گئی ہے، سجا دی گئی ہے۔ للذین آمنوا باللہ ورسلہ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، فرمایا جنت عمل کا صلہ نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔
جو سمجھ میں آ رہی بات دوستو؟ باہر والے دوست ٹھیک ہیں؟ علی شاہ جی باہر والے محلے کو آپ نے جگا کے رکھنا ہے. یہ جنت دو جنتیں ہیں نقوی صاحب، اور وہی دونوں میں نے اپنے سامعین کو بتانا ہے. یہ پہلی جنت ایمان والوں کے لیے جس کا عرض زمین و آسمان کے شادباش برابر ہے. کس کی خاطر؟ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. ذالک فضل اللہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. یوتی ہے من یشاء، جسے چاہے عطا کر دے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور فرمایا میں اللہ تو فضل عظیم کا بھی مالک ہوں. جو میں نے جانا اور منزل کی طرف ہے. آپ نے لاہور میں پورا خمسہ مجھ سے سنا فضل اور ذو الفضل پر. ہاں نہیں دہرایا جا سکتا یہاں چونکہ میرا مطمع نظر میری منزل کچھ اور ہے، پر اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں. الحمد سے والناس تک پورا قرآن پڑھیے. فضل کی 4 قسمیں نظر آئیں گی. مطلق فضل یعنی صرف فضل، فضل مبین کھلا ہوا فضل جو نظر آ سکے، جو دکھائی دے سکے. پچھلا محلہ گھبرایا ہوا تو نہیں ہے نا دوستو؟ فضل مبین جو نظر آئے، اسی سے امام مبین ہے. یعنی وہ امام جس کی امامت چھپ نہ سکے. اسی طرح فضل مبین، بسم اللہ، دکھائی دینے والا فضل، نظر آنے والا فضل. تیسرا فضل کبیر، بہت بڑا فضل. اور چوتھا فضل عظیم، عظمت والا فضل. اب مجھے نہیں خبر کہ میرے سامنے کون کتنے پانی میں ہے. اگر میرے گزشتہ اشروں کی محنت دھل نہیں گئی دماغوں سے، سر اٹھانا. تفسیر کا وقت نہیں، تفصیل کے لیے لمحات نہیں، کیونکہ میں نے اپنی منزل طے کرنی ہے. یہ عالمانہ ضمانت سے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کہ فضل علی کے 11 بیٹوں کی ولایت کا نام ہے. جی تیرے مولا حسن سے لے کر قائم زمانہ تک ان 11 کی ولایت قرآن میں فضل ہے. جی اور علی کے 11 بیٹے خود فضل مبین ہیں. اور 11 کی امامت، ولایت، فضل، اور وہ خود جیو جب تک دل چاہے تمہارا فضل مبین. سر اٹھانا. علی کی ولایت، فضل کبیر. اب میں نے کہا اللہ جانے اس کو کیا ہو گیا ہے. پھر سن لو، 11 اماموں کی ولایت فضل، علی کی ولایت فضل کبیر. علی کے 11 امام بیٹے فضل مبین، اور علی خود فضل عظیم. نہیں بھلے بڑی بات، مجھے نہیں خبر کہ سروں پہ گزر گئی سروں سے یا سہنے دل میں اتری. 11 اماموں کی ولایت نقوی صاحب صرف فضل، علی کی ولایت فضل کبیر، 11 امام فضل مبین، علی فضل عظیم. منڈی کی سرزمین پہ غضنفر جملہ دینے لگا ہے، اور جس علی کی برابری علی کے معصوم بیٹے نہ کریں، بازاری ماؤں کے بیٹے علی کے برابر.
ہاں جی ٹھیک ہے نا. جس کی ولایت کے بغیر 11 کی ولایت جس کی ہمسری نہ کرے, جس کی اپنی برابری 11 مل کے نہ کریں, ہے اس کی برابری اور کون کر سکتا ہے؟ ہاں اب ذہن میں رکھیے گا فضل کیا ہے. ہاں بولو گے تو بات جلدی سمجھ میں آئے گی. 11 اماموں کی ولایت قرآن میں فضل ہے, اور علی کی ولایت فضل کبیر ہے. یعنی جسے 11 کی ولا ملی اسے فضل ملا, اور جسے علی کی ولایت ملی اسے فضل کبیر ملا. جسے 11 عطا ہو گئے اسے فضل مبین عطا ہوا, اور جسے علی بخشا گیا اللہ اکبر اسے فضل عطی. اور یہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جنت اعمال کا صلہ نہیں, ہاں یہ تو فضل الہی ہے. خدا کی قسم نقوی صاحب, اب کیا کیا جائے, 2-4 بندے بھی اور ہوتے نا جو میرا ہاتھ بٹاتے تو اس وقت میں یہاں نہ بول رہا ہوتا, عرش سے آگے کی باتیں کر رہا ہوتا. ہاں اب کیا کروں کہ پہلی اینٹ اٹھانا پڑی ہے مجھے. ہاں یہ جو جنت ہے یہ 11 کی ولا کا صلہ ہے, علی کی ولا کا صلہ بھی آگے ہے. فضل 11 کی ولا اور علی کی ولا جیتے رہو. فضل کبیر 11 خود فضل مبین. یہ بار بار دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ آئندہ تمہیں قرآن پڑھنے کا نشہ ہی اور آئے. اور علی خود فضل عظیم. اور نقوی جب اللہ جو اپنی کبریائی پہ اترا کے کہتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم, میں فضل عظیم کا مالک ہوں, کہنا یہ چاہتا ہے کہ غضنفر جیسا 2 ٹکے کا بندہ مجھے مانے یا نہ مانے مجھے کیا فکر ہے, میں تو علی کا بھی مالک ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہاں تو فضل 11 کی ولا, فضل کبیر علی کی ولا, فضل مبین علی کے 11 بیٹے, فضل عظیم خود علی. اب میں اگر میرے سامنے تھکے نہیں تو جلدی ان کی تائید میں ایک آیت یاد دلا دوں. ہاں جو آیت یاد دلانے لگا ہوں اس پر اسی منبر سے پوری مجلس بھی پڑھ چکا ہوں میں. ہاں اب تقریب اذہان کے لیے ایک دلیل کے طور پر آپ کو یاد دلا کے آگے چلتا ہوں. یوسف زندان میں ہے. نقوی صاحب ایک قیدی نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں انگور کا گچھا ہے اور میں اسے نچوڑ رہا ہوں, اس سے رس ٹپک رہا ہے. اب ذہن میں رکھیے گا زندان میں قیدی کافر ہیں, ان میں کلمہ گو کوئی نہیں, لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یوسف کا احترام اتنا, یوسف ایھا الصدیق, اے صدیق یوسف, اے سچے یوسف. پس نبی کو حجت کو سچ مانا, صدیق کہا.
اور جانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جان لو جس قیدی نے یہ خواب دیکھا ہے نا، اس نے صبح پھانسی پہ لٹکنا تھا، چونکہ حجت کو سچا کہا، حجت نے کرم کیا، حیدر شاہ انعام دے دیا، حجت نے کہا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے، تو کل رہا ہو جائے گا۔ صرف رہا نہیں ہو، کافر بھی ہے تو ہمیں قبول ہے، جس کا اب علی الولی اللہ رسول ہے، اور اب جا یہ درس ہے کہ کافر بھی حجت کا احترام کرے، بے صلہ نہیں رہتا۔ یعنی موت مقدر ہو چکی تھی، لیکن یوسف کہہ رہے ہیں کل تو رہا ہو جائے گا، اور صرف رہا نہیں ہوگا، دربار فرعون مصر میں ساقی بنے گا، بادشاہ کا ساقی ہو جائے گا۔ ایک دوسرا قیدی بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا دکھایا کچھ نہیں، وہیں یہ خواب جھوٹ موٹ کا گھڑ لیا حجت کا علم آزمانے کے لیے کہ اسے پتہ بھی چلتا ہے خوابوں کا یا نہیں۔ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ روٹیوں کا ایک گٹھڑ میرے سر پہ ہے اور اوپر سے پرندے اپنی چونچوں سے وہ روٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ یوسف نے مسکرا کے کہا کل صبح اس کی جگہ پھانسی تمہیں ہو جائے گی۔ اس کی موت تیرا مقدر، تیرے حصے میں، اور تیری لاش لٹکتی رہے گی کئی روز تک، پرندے تیرا بھیجا نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، میں نے تو ایسے خواب گھڑ لیا تھا۔ اب قرآن کی آیتیں غضنفر کے مشورے سے نہیں اترتی، پڑھ۔ یوسف کے چہرے کی رنگت بدلی، فرمایا دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب جو میں نے کہا وہ قضا ہو گئی ہے۔ پہلے بڑی بات، اچھا نہیں، فقرہ آگے کہنا تھا جس کے لیے میں نے یہ آیت پڑھی۔ زندان کے قیدی حیران ہو کے کہتے ہیں یوسف آخر تیرا اتنا مرتبہ کیوں ہے کہ جو تیرے منہ سے نکل جائے وہ قضا بن جاتی ہے۔ توجہ، اگر اس وقت تک کی میری تقریر بھول نہیں گئی پڑھ سورہ یوسف، ورنہ لے آ میدان میں قرآن، یا جھوٹا کر یا جھوٹا ہو۔ یوسف کہتا ہے اور کوئی بات نہیں، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ تو سارا اللہ کے فضل کا صدقہ ہے۔ اللہ جو تھک گئے تو چھوڑ دوں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، فرمائیے تو فضل الہی ہے جو ہم پر بھی ہے، وعلی الناس لوگوں پر بھی ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثریت ناشکروں کی ہے۔ اب بھولے اگر نہیں ہو تو کہنے کا یوسف کا یہ مقصد ہے یہ علی کے 11 بیٹوں کی ولایت کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جی، اور نقوی صاحب یہ بھی طلسم کبریائی ہے، یہ جبر مشیت ہے۔ الحم سے بالناس تک پورا قرآن پڑھ لو، رات کی تاریکی تو نہیں، دن کی روشنی ہے، حجرہ نہیں منبر ہے، کان پہ منہ نہیں رکھا ہوا، مائک پہ رکھا ہوا ہے، جاؤ پورا
قرآن پڑھ لو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو بھی اللہ نے فضل کبیر سے نہیں نوازا، مومن کو فضل کبیر سے نوازا ہے۔ جو پلے بڑی بات، یوسف کے لیے کیا تھا؟ صرف فضل۔ چلے تو نہیں گئے ہو جو روشنی کے پیچھے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ یوسف کے لیے صرف فضل۔ یوسف سے بڑے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ میں آیت پڑھوں گا، آپ کو نبی کا پتہ بھی چل جائے گا اور میری دلیل بھی۔ سورہ نمل، کون سا سورہ؟ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اللہ اکبر، اللہ نہیں، اب تھوڑا سا تمہاری سماعت کا امتحان بھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وارث ہوا داؤد کا سلیمان۔ پہنچنے والوں کو میں واہ کہتا ہوں، جو نہیں بھی پہنچے تمہیں بھی اکیلا نہیں کرنا، ساتھ ہی لے کے چلنا ہے۔ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، داؤد کا وارث ہوا سلیمان، داؤد کا وارث بنا سلیمان۔ داؤد کون ہے؟ جی نبی ہے، باہر والوں نبی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، داؤد کا وارث ہوا سلیمان۔ اور داؤد کو نبی خود مان چکے ہو نا، کل یہ نہ کہنا کہ نبیوں کے وارث نہیں ہوا کرتے۔ جو ہاں ارادے وارث ہوا داؤد کا جیو سلیمان۔ پہلی تقریر جو ممبر سے کی سلیمان نے، قرآن وہ بتا رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی کا علم عطا ہوا، وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں کل شے میں سے تھوڑا تھوڑا عطا کیا گیا۔ کیوں ہوا ہر شے سے عطا؟ کہا ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ فضل مبین کا صدقہ ہے۔ اب نقوی صاحب ہر بار مجھے یاد دلانا پڑے گا کہ فضل کیا ہے، فضل مبین کیا ہے۔ فضل 11 کی شادباش جیو ولایت، اور فضل مبین وہ خود۔ ہاں، اور سلیمان کہہ رہا ہے یہ فضل مبین کا سبب ہے، یعنی علی کے 11 بیٹوں کا صدقہ ہے۔ یہ دنیا ہو یا وہ، غضنفر ہو یا آدم، کائنات کھا علی کے بیٹوں کا صدقہ رہی ہے۔ جی، اور کل
جس جنت کے لیے خواجہ صاحب غضنفر سے آدم تک ہر بندہ جستجو کر رہا ہے، وہ جنت کیا ہے؟ صدقہ ہے اولاد علی کا۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ غلط؟ اور نقوی صاحب اسی لیے میں کہتا ہوں کہ علی کو جنت میں تلاش نہ کرنا۔ آج کل کا سید صدقہ نہیں کھاتا، علی صدقے میں رہے گا۔ جی، اور سر اٹھانا خواجہ کوثر تم نے نعرہ لگوایا، میں اس نعرے سے کوثر چھلکا دینا چاہتا ہوں۔ میری طرف دیکھنا، سرکار ششم فرما رہے ہیں شیعتنا آخذون بحجزتنا ونحن آخذون بحجزت جدنا وجدنا آخذ بحجزت ربنا۔ فرما ہم 11 امام قطار میں ہوں گے، ہمارے سارے شیعہ ہمارا دامن پکڑے ہوئے ہوں گے۔ جاگ کے بات سننا، ہمارے شیعہ ہم 11 کا دامن پکڑے ہوئے ہوں گے، وَنَحْنُ آخذون بحجت جدنا، اور ہم 11 کے 11 علی کا دامن پکڑے ہوئے ہوں گے۔ بلے بڑی بات، فرمایا ہمارے حبدار ہمارا دامن پکڑے ہوئے ہوں گے، اور ہم 11 امام، اور دنیا کے مشکل کشا تو ان کے جانور بھی ہو سکتے ہیں، علی کہتے ہی اسے ہیں جو حجتوں کا مشکل کشا ہو۔ جی، فرمایا ہمارے حبدار ہمارے دامن کو پکڑے ہوئے ہوں گے، ہم 11 کے 11 اپنی جد علی ابن ابی طالب کا دامن پکڑے ہوئے ہوں گے۔ اب اللہ جانے کس کا کلیجہ چر کی آواز دے گا اور کون فر سے اڑ کے عرش کو چھو لے گا۔ فرمایا وجدنا آخذن بحجت ربنا، اور علی کا ہاتھ جلی کے دامن میں ہوگا۔ ہمارے دامن میں کائنات کے حبداروں کا ہاتھ، ہم 11 کا ہاتھ علی کے دامن میں، علی کا ہاتھ جلی کے دامن میں۔ اور نبی صاحب آگے میرا مولا فرما رہا ہے ارائیتم این وصلتم، اور شیعو دیکھا کہاں پہنچے ہو۔ ہاں، اس لیے عرض کی تھی کہ علی کو جنت میں تلاش نہ کرو۔ یوسف کے پاس کیا تھا؟ فضل۔ داؤد کے پاس، سلیمان کے پاس جیتے رہو، فضل مبین۔ اور میں نے نقوی صاحب جو دعویٰ کیا تھا اب اس کی دلیل دینے لگا ہوں۔ سورہ شورا، والذین آمنوا
وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر ذلک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسْرَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اے میرے رسول، جو مومن ہیں اور جن کے عملوں میں صالحات شامل ہیں، جی جن کے عملوں میں عملاً صالحاً نہیں، صالحات، جن کے اعمال میں صالحات کی آمیزش ہے، وہ کہاں ہوں گے؟ فی روضات الجنات، وہ جنتوں کے باغوں میں۔ سر اٹھانا، آگے اللہ کہتا ہے ذالک هو الفضل الکبیر، یہ فضل کبیر ہے۔ کیوں؟ انعام ہے ان کے لیے۔ ہاں، اس لیے میں نے اگلا حصہ پہلے پڑھ دیا، پہلے والے حصے کا ترجمہ اب کرنے لگا ہوں۔ سر اٹھانا، اللہ کہہ رہے لہم ما یشاؤون عند ربہم، وہاں یہ جنتی لوگ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ نہ اس لیے علی جی کہا کرتا ہوں کہ میری پڑھی ہوئی مجالس اگر مومنین یاد رکھا کریں تو بہت کچھ بچت ہو جائے۔ تفصیلاً یہی منبر، یہی بارگاہ بتا چکا ہوں تمہیں کہ جب نقوی صاحب ہر جنتی جنت میں بیٹھ چکے گا، ہر جنتی کی آغوش میں ایک نوری رقعہ گرے گا جس پر لکھا ہوا ہوگا من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت اما بعد فانی اقول لشیء کن فیکون قد جعلتک تقول لشیء کن فیکون۔ اللہ لکھے گا یہ اس زندہ کی طرف سے رکا آ رہا ہے جسے موت نہیں آتی، اور اس زندہ کی طرف جا رہا ہے جسے موت نہیں آئے گی۔ خود کو بھی حی و قیوم، مومن کو بھی حی و قیوم اللہ کا نام ہے، اور مومن کو کہہ رہا ہے الی الحی القیوم۔ مومن اللہ کے ناموں کا شریک ہو جائے شرک نہیں ہے۔ امیر المومنین شریک نہ ہو۔ ہاں، علی کے بارے میں کہا عقل میں نہیں آتی، عقل میں تو تب آئے اگر تیرے پاس عقل ہو تو۔ اور اگر عقل سے ہی دامن تنگ ہو تو پھر عقل میں تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ آپس کی بات ہے، جب تھکنے لگے نا بس اشارہ کر دینا۔ اچھا جی، جنتی جو چاہے گا خلق کر دے گا۔ علی دیا جتیاں دا صدقہ جنت میں سی، جنتی جو چاہے گا وہ خلق کر دے گا۔ علی دی شان کے ہو سی ارد گرد یا علی جو گرد مرتضی علی سارے مومنان جب چاہو کر کے لانا چاہا رکھ لیا۔ ہاں بالکل یہی بات ایک جملے میں کہہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے لہم ما یشاؤون، جو چاہیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ اس زندہ اور قیوم کی طرف لکھ رہا ہوں جسے موت نہیں آئے گی، اور لکھنا کیا چاہتا ہوں؟ انا اقول لشیء کن فیکون۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے میں وہ اللہ ہوں، کن کہتا ہوں شے ہو جاتی ہے۔ قد جعلتک تقول لشیء کن فیکون، آج کے بعد تجھے ویسا کر دیا ہے، تو کن کہتا جا۔ نہیں، اب جیسے خواجہ کوثر نے کہا کہ جنت ملے گی علی کی ولا کے صدقے میں،
जन्नत और किसी शय का सिला नहीं। अली की विलायत जब बदन ओढ़ती है तो जन्नत में ढलती है। अल्लाह जाने मैंने क्या कहा और खुदा जाने किसके सर से। मैंने कहा अली की विलायत जब पैकर में ढले तो जन्नत में ढलती है, और अली की विलायत जब बदन छोड़ दे तो किबरियाई में ढलती है। सर से तो नहीं गुजर गई। मैंने कहा जब बदन छोड़े किबरियाई में ढलती है, और तभी तो फिर अल्लाह को कहना पड़ता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह भी वली हूं। तो अब सोचना यह है जिस अली की विला का सिला इख्तिदार कुन फयकूनी हो, अली क्या होगा। अल्लाह कह रहा है ये फजल कबीर है, और मैं पहले बता चुका हूं कि अली की विलायत का नाम, चले गए हो, फजल कबीर है। 11 की विलायत का नाम फजल, अली की विलायत फजल कबीर। और जो चाहेगा जन्नत में मोमिन हो जाएगा। अल्लाह कहता है ये फजल कबीर है। पालने वाले मिलेगा कैसे? कहते कुल्ला असालकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मिलेगा उसे जो अजरे रिसालत अदा करेगा। अल्लाह पले बढ़िया बात। हाँ, तो अब अगर थके नहीं तो दूसरी जन्नत पर भी आयत पढ़ दूं। आगाज में कहा था ना, एक जन्नत नबी साहब मोमिन के लिए, हाँ, और ये असल में ऐसा है, मैं इशारे में बात कर देता हूं साहिबाने इशारत के लिए, मुखस्सर से बर्दाश्त नहीं होती, अपने अंदर का जहर उगलता है, फिर मैं एक मंजिल और आगे चला जाता हूं। तो यहाँ भी नबी साहब मुकस्सरीन का हर वक्त ये ढंढोरा पिटता हुआ आपने भी सुना होगा, हैं जन्नत मुत्तकी को मिलेगी बस, और किसी को नहीं। मैं इस मिंबर से भी, शहर वाले उस दूसरे इमाम बारगाह से भी इशारों में, किनायों में बताता रहा हूं कि मुत्तकी कौन होते हैं, लेकिन आज कुरान से पूछते हैं मुत्तकी होता कौन है। जी, कुरानी तौक गले में डालना चाहता हूं कि तड़पा तो जा सके, निकला ना जा सके। हाँ हाँ, कुरान से पूछ लेते हैं कि कौन होते हैं मुत्तकी। अगर वो नमाजियों को मुत्तकी कहता है तो मेरे अच्छे भी तस्लीम करें, और अगर वो किसी और शय को मुत्तकी कहता है तो तेरे बड़ों से भी मनवाऊंगा। हाँ, पहली जन्नत मोमिनीन के लिए, जो सूरह हदीद से आयत पढ़ी थी, मैंने बोली तो नहीं ना, साबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा का अर्ज समा, सबकत करो, एक दूसरे से आगे निकलो उस जन्नत की तरफ जो जमीन और आसमान के अर्ज के बराबर है। उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू, ये तैयार हो चुकी है ईमान वालों के लिए। और अब आयत पढ़ने लगा हूं सूरह आले इमरान से। कौन सा सूरा? जो बरामदे में बैठे ठीक है भाई जियो। पहले क्या कहा था? साबिकू,
سبقت کرو. یہاں کہہ رہا ہے سارعو، سرعت سے ہے. سارعو دوڑ پڑو. سبقت تو چلتے میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں اللہ دوڑنے کا مشورہ دے رہا ہے. سارعو دوڑ پڑو. الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا. نہ ابھی اپنے مزاجوں سے مشورہ کر لو. اگر تھکن ہے تو کل کے لیے ادھار، کیونکہ جو آیت میں پڑھنے لگا ہوں اس کا تھکن سے نہ کوئی صاحب جوڑ نہیں، اس کا بیداری سے، ہوشیاری سے، بالکل آمادگی سے تعلق ہے طبیعت آمادہ. ہاں تو پھر جس کی طبیعت آمادہ ہے وہ میری طرف دیکھے. اللہ فرما رہا ہے دوڑ پڑو اس جنت کی طرف. پہلی کا کہا تھا کہ ایک آسمان اور زمین کے برابر. اس کے بارے میں کہتا ہے ارضها السماوات والارض، ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کی لمبائی کے برابر اس کا عرض ہے. اب میرا تو دل حیدر شاہ خواجہ کرتا ہے کہ میں منبر سے اڑ جاؤں. جس کے شہ پر مودت ہے وہ کھول کے رکھے. ذوق پرواز رکھنے والا میرے ساتھ اڑے گا. مڑ کے دیکھنے کی غضنفر کو عادت نہیں. پالنے والے یہ جنت کس کے لیے ہے؟ فرما اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے ہے. پالنے والے متقی ہوتے کون ہیں یہ تو بتاؤ. فرما الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی خرچ کریں، تنگ دستی میں بھی خرچ کریں. سمجھ میں آگئی بات؟ جی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو نمازیں زیادہ پڑھے. متقی وہ ہوتا ہے جو حج ہر سال کرے. نہیں، ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی خرچ کرے، ہاتھ تنگ ہو پھر بھی خرچ کرے. قرآن کے وارث ششم سے پوچھا گیا کہاں خرچ کرے؟ قال فینا، کہا ہمارے لیے خرچ کرے. جو علی اور اس کے بیٹوں کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ جو ہے، جہاں ہے، جیسا ہے، اللہ اسے متقی کہتا ہے. جی ہاں جی، میں نے خود پڑھی پہلی بار ہے، پہلے چھپاتا رہا ہوں. میں نے کہا ہے نا جب اندر کا زہر باہر آتا ہے تو پھر مجھے ایک قدم اور آگے اٹھانا پڑ جاتا ہے. اب اگر زہر باہر آیا تو پھر اور پڑھوں گا. ہاں نہیں، ابھی متقین کی نشانیاں ختم نہیں ہوئی. تھک گئے ہو؟ خوشحالی میں بھی یعنی ہاتھ کھلا ہو پھر بھی خرچ کرے، ہاتھ تنگ ہو پھر بھی خرچ کرے. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جائے. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دے. واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے.
والذین، ابھی الذین چل رہا ہے، بتا رہا ہے اللہ متقی کون ہوتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، فرمایا متقی وہ ہوتے ہیں جب کوئی فحش کام کریں. فحش کام بھی کر رہا ہے اور اللہ متقی بھی کہہ رہا ہے. بھائی میرے آیت ہے، روایت نہیں ہے. اور ابھی میری رعایت سمجھو کہ میں نے فاحشتن کا ترجمہ کھول کے نہیں کیا، یہ رعایت ہے میری. ہاں والذین اذا فعلوا فاحشتن، میرا خیال ہے اب تم واقعی تھک گئے ہو، کیونکہ اب نعرہ سکڑ کے یہاں تک آ گیا ہے نا. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب کوئی فحش کام کرے، اللہ کہہ رہے متقی وہ ہوتے ہیں جب کوئی فحش کام کریں، او ظلموا انفسهم، یا اپنے نفسوں پر ظلم کریں، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کریں. ہائے ہائے میں کہاں جاؤں، میں تو بچانا چاہتا ہوں. نہیں بچنا چاہتے ہو تو نہ صحیح. علی کا فرمان الگ دکھاؤں، علی کے چوتھے بیٹے تیرے پانچویں امام کا فرمان الگ دکھاؤں، امام ششم کا الگ، ہشتم کا الگ. ہر ایک اپنے اپنے زمانے کہہ رہا ہے ذکرنا ذکر اللہ. جس نے ہمارا ذکر کیا اسی نے تو اللہ کا ذکر کیا. سمجھے؟ جب فحش کام کریں یا اپنی جانوں پر ظلم کریں، یعنی گناہوں میں حد سے گزر جائیں، متقی پھر بھی ہے. جی والذین قرآن ہے. جب فحش کام کریں، جانوں پہ ظلم کریں، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کریں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں پر بخشش مانگیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور سوائے اللہ کے کون ہے گناہ معاف کرنے والا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو گناہ کر کے گناہ پر ہٹ دھرمی سے ضد نہ کرے، اللہ کہتا ہے وہی متقی ہے. یہ نہیں کہا کہ جو گناہ نہ کرے وہ متقی ہے. جو گناہ کر کے اصرار نہ کرے، ہٹ دھرمی نہ کرے، ضد نہ کرے کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا، وہ متقی. اور نقوی صاحب آپ کو حیرت ہو رہی ہے نا کہ گناہ بھی کر رہا ہے، فحش کام بھی کر رہا ہے، جان پہ ظلم بھی کر رہا ہے، پھر متقی کیوں؟ ضرور ہم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال. ہر لفظ کا مادہ ہوتا ہے جس سے وہ لفظ نکلتا ہے. جا کل پوچھ کے آنا ہے مصدر نا، مادہ مصدر اور ہے، مادہ اور ہے. مادہ وہ ہے کہ مصدر بھی اسی سے نکلتا ہے. ہاں مصدر سے صیغے نکلتے ہیں، مادے سے لفظ نکلتا ہے مصدر سمیت. تو تقویٰ کا مادہ کیا ہے؟ کل تحقیق کر کے پوچھ کے آنا مرضی کے عالم سے. اس کا مادہ ہے وقیٌ، واو قاف دو نقطے والی اور چھوٹی یہ، وقیٌ. اور وقیٌ کے معنی ہے ڈھال.
ڈھال نہیں سمجھتے؟ وہ میدان جنگ میں دشمن کے حملے سے بچانے والی ڈھال، تو جس کے پاس جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے وہ متقی ہے۔ جی 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 ہاں، جس کے بعد ڈھال ہے جہنم سے بچنے کے لیے وہ متقی۔ اور یہ تو قانون ہے نا کہ عالم دوسرے عالم کو آسانی سے نہیں مانتا، وکیل دوسرے وکیل کو آسانی سے نہیں مانتا۔ تو میں نے سوچا یہ امام کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی کے امام سے کیوں نہ پوچھوں۔ میں منڈی بہاؤدین والوں امام شافعی کے پاس چلا گیا، جہنم سے بچنے والی ڈھال کہاں ملے گی؟ شافعی بول اٹھا، علی حبہ جنہ، علی کی محبت جہنم سے بچانے والی ڈھال ہے۔ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، وہ کہتے ہیں علی کی محبت جہنم سے بچانے والی ڈھال ہے، کیوں نہ ہو، جنت جہنم بانٹنے والا جو علی ہے۔ تو بس جب علی کی محبت ڈھال ہے تو جس کے دل میں ہے وہ جیسا ہے اس کی نظر میں متقی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات دوستو یا نہیں؟ اور چونکہ علی کی محبت ڈھال ہے، بس اس میں آلودگی نہ ہو۔ ہاں، اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ مرچوں میں برادہ ملاتے ہیں، چینی میں خاکستر ملاتے ہیں، علی کی محبت میں جب شک مل جائے ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ اور یہ سمجھا کے غضنفر کی زبان تھک گئی، دانت گھس گئے قوم کو سمجھاتے ہوئے کہ انما الریب رجس، شک رجس ہے اور علی رجس سے دور ہے۔ شک جس دل میں آ گیا وہ جو ہو جائے علی کے قریب نہیں آ سکتا۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ جانتے ہو ہر مجلس کے اختتامی لمحات پر یہی ایک جملہ روزانہ پوچھتا ہوں، کیوں؟ تاکہ ننگے سر بیٹھی ہوئی اس قوم کو احساس دلاؤں کہ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ اللہ 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 اکبر، اجرکم اللہ۔ میرے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں، میں دعا میں ضرور تمہیں دے رہا ہوں کہ اللہ کرے جو آنکھ اس غم میں روتی ہے کبھی کسی غم میں نہ روئے۔ مجلس کا صلہ مخدومہ کے پاس ہے، درد کی ہر کہانی سے ہر عزادار واقف ہے۔ میں درد کدے سے تصویر اٹھاتا ہوں، یاد دہانی کے لیے سامنے کروں گا، آنسوؤں کی بھیک مانگ لینا، میں دعا مانگ لوں گا، کیونکہ ہر آنسو کے پیچھے کہیں سجاد کی حسرت ہے، کہیں شام والی مخدومہ کی حسرت۔
ہاں ہو گئی ہے سب کی توجہ، بس دو فکرے اور میں چھوڑنے لگا ہوں منبر۔ تیرے لہو رونے والے امام نے پھپھیوں کو مدینے پہنچایا ضرور ہے۔ کیا کہا میں نے؟ تیرے بیمار کربلا مولا نے اپنی پھپھیوں کو مدینے پہنچایا ضرور ہے، سجاد خود مدینے رہا نہیں۔ یہ پوری عالمانہ ضمانت کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرا مولا مدینے خود نہیں رہا۔ خود کہاں گیا؟ مدینے سے کئی میل باہر سجاد نے خیمہ لگایا، وہاں بیٹھے بیٹھے کبھی اکبر کی برچھی یاد کر کے روتا، کبھی عباس کے کٹے ہوئے شانے یاد کر کے روتا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ 25 سفر پیدل کیے ہیں تیرے بیمار کربلا امام نے۔ مولا تیری عبادت قبول کرے۔ ختم ہو گئی ہے مجلس، جناب باقر آتے ہاتھ جوڑ کے کہتے بابا بابا پہلے مدینہ کون سا آباد ہے؟ باقی تو نے بھی باہر ڈیرے لگا کے اسے برباد کر دیا، بابا واپس چل۔ رو کے کہتے نا بیٹا، کہیں تیرے دادا کی خالی کرسی نظر آتی ہے؟ کہیں عباس کی خالی مسند نظر آتی ہے؟ کہیں اکبر کا خالی حجرہ نظر آتا ہے؟ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں منبر چھوڑنے لگا ہوں، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت کا دل ہے وہ قبر میں بھی ماتم کرے گا۔ جناب باقر مدینے واپس آئے، شام والی سے مشورہ کیا، حسین کی کرسی اٹھائی، عباس کی مسند لپیٹی، اکبر کی یادگاریں ہٹا دی، پھر واپس آیا، بابا میں نے یادگاریں ہٹا دی، اب تجھے کچھ یاد نہیں آئے گا، اب چل۔ پہلے سجاد بیٹھ کے رو رہا تھا، پھر کھڑے ہو کے منہ پہ ماتم کیا، کہا مجھے لے جانے تو آئے ہو، وعدہ کرتے ہو کہ میں اگر گھر آؤں تو زینب میرے سامنے نہیں آئے گی؟ جب وہ سامنے آئے گی کہیں ننگا سر یاد آئے گا، کہیں مجھے شرابی کا دربار یاد آئے گا، کہیں بازار کے پتھر یاد آئیں گے، کہیں کھولتا ہوا پانی یاد آئے گا۔ ایمن قلب الا لعنت اللہ بار الہ۔ مجلس اعلیٰ کا منظور و مقبول فرما، بانیان کی مسائل کی شرف قبولیت سے شرف فرما، مومنین مومنان کی شرکت مبدل و سعادت فرما، ہماری یولیدہ بیانی قبول فرما، جو ان بے اولاد ہیں اولاد نرین عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دست فرما، جو بے گناہ قائد ہے رہائیت فرما، جمی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولی محافظ مقاعد مناصر مدلین معین حتی تسکنہ ارض ونتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطاہرین۔